अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे उनमें 3 मौज़ूआत हैं जो गुज़श्ता जो 3 छुट्टियाँ थी ईद उल अज़हा की, उनमें बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहे और हर जगह उन पर गुफ्तगू होती रही। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त तो ये था कि जो बानी पीटीआई हैं इमरान ख़ान, उनकी रिहाई कितनी करीब है या वो कब रिहा होने जा रहे हैं। इसके अलावा एक मौजू ये भी रहा कि ये जो ताल्लुकात में दरार आई हुई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में, क्या ये सिर्फ टोपी ड्रामा है या एक्चुअली उनके दरमियान में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं जो इस कोalition गवर्नमेंट के लिए मसला बन सकते हैं, ख़ास तौर पर बजट के मौके पर। या उसके साथ ये भी है कि क्या ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होने जा रही है वजारतें लेने की सूरत में या नहीं। और आज एक और जो था मौजू वो ये सामने आया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग थी। एक 2 रुकनी बेंच था जिसमें जो मोहतरम चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो थे और उसमें जस्टिस नईम अक़वान थे। ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने आज हेयरिंग की उस अपील की जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दायर की है। मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रिब्यूनल बनाए थे वो ट्रिब्यूनल माने नहीं गए और हाई कोर्ट की जानिब से 6 नाम दिए गए और उनके बारे में कहा गया कि आप इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करें जहाँ इलेक्शन की जो उज़रदारियाँ हैं या जो इलेक्शन के तनाज़ात पैदा हुए हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर, तो वो उनकी समाअत हो सके। इस दौरान में आपको याद होगा कि एक सदारती ऑर्डिनेंस भी आया था कि जिसमें जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह लगाया जा सकता था। अब ये मामलात क्या हैं? आज जो उसमें ऑब्जर्वेशन आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मोअज़्ज़िज़ जो जज साहबान हैं उनकी जानिब से, उस पर आज कुछ हलकों ने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया है और उन्होंने बड़े अजीब व गरीब रिमार्क्स दे रहे हैं। और जैसे क्या कहा जाता है ना कि उन्होंने इसको इतना एजिटेट किया है कि जिस तरह खुदा न खास्ता कोई मुल्क में कोई उनके ख़िलाफ़ कोई इनकलाब आ गया है या मुल्क में कोई ऐसी कायाकल्प हो गई है या कुछ ऐसा जुल्म हो गया है ऑब्जर्वेशन की वजह से। तो उस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में जो दरारें आई हैं ये क्या हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी कोalition गवर्नमेंट बनती है और ख़ास तौर पर उन जमातों की कोalition गवर्नमेंट जो माजी में एक दूसरे की इंतहाई हरीफ रह चुकी हैं, जो एक दूसरे को उठाकर समंदर में फेंक देने की बातें भी करते रहे हैं, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि इस गवर्नमेंट में रहना उनके लिए कितना सूदमंद है एक साथ या नहीं है। 16 महीने पहले भी इन लोगों ने हुकूमत की, इन पार्टियों ने और कुछ और पार्टी ने मिलकर, और अब उनमें से मौलाना फजल रहमान साहब पार्टी में इसमें शामिल नहीं है हुकूमत में। बाकी पार्टियां कमो बेश वही हैं। MQ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान से हैं और नून लीग है। लेकिन इसमें जो असल बात ये है कि आया ये टोपी ड्रामा है या वाकई दरार आई है। मैं समझता हूँ कि ये सारा ना तो टोपी ड्रामा है और ना ही कुछ दरार इस किस्म की है कि जिसको ख़त्म ना किया जा सके, जिसको ब्रिज ना किया जा सके। ये इस किस्म की कोई गल्फ़ नहीं है, कोई खलीज नहीं है। हुआ क्या कि कुछ हमेशा ये चलता रहता है कोalition गवर्नमेंट में कि एक पार्टी डिमांड करती है कि मुझे ये चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि हम आपको ये सब कुछ नहीं दे सकते। तो अब भी कुछ मामला ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। आज मुलाकात है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके दरमियान में मुलाकात है। तो लग रहा है कि कोई ना कोई सूरत निकलेगी, लेकिन फौरी तौर पर नहीं निकलेगी। अगले जो कुछ दिन हैं जब बजट पे बहस शुरू होगी, पीपल्स पार्टी इस बजट की मुखालफत भी करेगी, उसकी कुछ शिकों की, और ख़ास तौर पर वो जो हद तक कि इज़्ज़त का कानून पास हुआ है पंजाब में
اور جس پر پیپلز پارٹی کے جو گورنر تھے وہ موجود نہیں تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان، انہوں نے بطور گورنر سائن کیے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی صحافیوں کے سامنے یا جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے سامنے واقعی سرخرو ہونا چاہتی ہے، یا یہ بھی سب پہلے سے طے شدہ پلان تھا، جیسا کہ نون لیگے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہوگا یہ، آپ دیکھیے گا کہ یہ بجٹ پر بحث کے دنوں میں یہ معاملہ بہت اچھلے گا، بجٹ پر کیڑے نکالے جائیں گے، لیکن بجٹ منظور ہو جائے گا، یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے۔ لیکن ابھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس مرحلے پر پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں لے کر حکومت میں باقاعدہ شامل ہو جائے۔ ابھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے صرف سپورٹ حاصل ہے حکومت کو، وہ حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر وہ وزارتیں لے لیتی ہے تو پھر شامل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 مہینے تک پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے گی، اور اپنا جو دباؤ ہے وہ مسلسل بڑھائے رکھے گی مسلم لیگ نون پر، اور اپنے جو ان کے معاملات ہیں وہ اس دوران کچھ طے پاتے رہیں گے اور کچھ طے نہیں ہو پائیں گے۔ اگر نہیں ہو پائیں گے تو صورتحال ایک کوئی اور بھی بن سکتی ہے جس کا امکان بہت کم ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم دوسرے موضوع کی طرف کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس نعیم اقفان صاحب کا جو 2 رکنی بینچ تھا، اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل پینڈنگ تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اس میں انہوں نے آبزرویشن دی، دونوں معزز جج صاحبان نے، کہ آئین مقدم ہے نظائر سے ہٹ کر، عدالتی نظائر ہوں یا چاہے کچھ اور ہو، آئین مقدم ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ آرٹیکل 219 سب کلاس سی کی انٹرپریٹیشن کا ہے، اس کی تشریح کا ہے۔ آئین میں یہ لکھا ہے، اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو کھولیں اور اس کا آرٹیکل 219 نکالیں تو اس کی سب کلاس سی میں ہے کہ جہاں پر اختیارات دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے، لکھے گئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ بنائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لیکن ہمارے کچھ سیاسی حلقے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر پہلے بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان ٹریبیونلز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بنائے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی بجائے ہائی کورٹ کو بنانے چاہیے، اور معاملہ یہی انٹرپریٹیشن کا ہی ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آج اپنے آبزرویشن میں صرف اتنا کہا ہے کہ یہ جو آئین کی شک ہے 219 آرٹیکل کی سب کلاس سی، یہ مقدم ہے، آئین کو ہی دیکھا جائے گا، باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اس کے تحت یہ جو پریزمپشن ڈرا کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہی الیکشن ٹریبیونلز مقرر کرنے کا اختیار ہے اور کسی کو نہیں۔ اب اس کی تشریح آنریبل سپریم کورٹ کیسے کرتی ہے؟ کیا وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو انڈورس کرتی ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ آتا ہے؟ اس جو آرٹیکل 219 سب کلاس سی کی تشریح کیا آتی ہے، یہ اگلے چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ان بنیادوں پر پھر سے ان کے خلاف ایک مہم شروع کرنا، یہ میرے خیال میں ہمارے ہاں جس قدر پہلے خرابی پیدا ہو چکی ہے ملک میں ہر سطح پر، یہ اس کو ہوا دینے کے مترادف ہوگی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیصلے کیا آتے ہیں، اس سے پہلے یہ کرنا، قانون کو پڑھے بغیر، آئین کو پڑھے بغیر، آئین کی انٹرپریٹیشن پر اپنی خود ساختہ انٹرپریٹیشن کرنے لگنا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ تھا اس آرڈیننس کا کہ جس میں جو ریٹائرڈ ججز تھے ان کو لگایا جانا الیکشن ٹریبیونل کا سربراہ، تو یہ آج سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں، بہت پہلے بھی، ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں، چونکہ جو ہمارے ہاں آنریبل ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے یا دوسری عدالتوں کے، وہ ان کے پاس اپنا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ الگ سے
الیکشن پٹیشنز کو اور الیکشن کی عذرداریوں کو فوری طور پر نہیں نمٹا سکتے۔ تو اس واسطے وہ جو نیک نام ججز ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو ریٹائرڈ ججز کا، وہ ایکسکلوسیولی بیٹھ کر یہی کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آرڈیننس آیا جو کہ اس سے پہلے یہ ریٹائرڈ ججز کو لگانے کا جو معاملہ یہ باقی نہیں رہا تھا، اس سے پہلے چل رہا تھا، عرصہ دراز سے چلتا آ رہا تھا، لیکن اب نہیں رہا تھا، تو لہٰذا اس کے لیے آرڈیننس لانا پڑا۔ اس پر بھی آج چیف جسٹس پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب اسمبلی موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، تو پھر آرڈیننس لانے کا کیا فائدہ؟ کیوں تمام چیزوں کو مذاق بنایا جاتا ہے؟ تو اس پہ یہ لانا چاہیے تھا۔ یہ اگر آرڈیننس کی بجائے ایکٹ آتا، اسمبلی سے پاس ہو کر آتا، پارلیمنٹ سے پاس ہو کر آتا، تو یہ ہو سکتا تھا۔ اب رہا ایک اور معاملہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، کہ کیا ان کی رہائی اگلے چند دنوں میں متوقع ہے یا نہیں ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ عید کی چھٹیوں میں یہ بہت معاملہ یہ بڑھ کر آیا، اس پر بہت سارے ویلاگس بھی رہے ہیں کہ بس ان کی رہائی بہت جلد متوقع ہے۔ تو ہے کیا کہ جو سائفر کیس تھا اس کا تو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ چکا۔ اب ان کے جو رہائی کے درمیان میں رکاوٹ ہے وہ ہے عدت کیس جو پینڈنگ ہے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی کورٹ میں، اور وہاں پر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی دی جا چکی ہے کہ اس کا فیصلہ 1 مہینے میں کر دیا جائے، اور خاص طور پر جہاں سزا سسپینڈ کرنے والا معاملہ ہے یا کوئی اور مسلینیس درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ فی الفور کر دینا چاہیے جلدی، غالباً 1 ہفتے کا اس میں کہا گیا۔ تو جب تک وہ عدت کیس کا فیصلہ نہیں آتا یا اس پر جو سزا پر عمل درآمد کا ہے اس کی معطلی نہیں ہوتی، یا جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، سزا سسپینڈ نہیں ہوتی، کنوکشن ختم نہیں ہوتی، تو اس وقت تک یہ رہائی ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کچھ معاملات اور سے بھی ہوں، یہ فیصلہ جلد آ جائے، یا کچھ اور بھی معاملات، کچھ اور رکاوٹیں بھی آ جائیں، اور جو من چاہی خواہشات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اس طور پر پوری نہیں ہوتی کہ جیسا کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کرے جو بھی ہو وہ اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔